الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، گزشتہ دو جمعوں سے یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کی اصل ڈور اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. یہاں وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہیں گے، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. گرمی آئے گی اللہ کے چاہنے سے، سردی آئے گی اللہ کے چاہنے سے، بارش ہوگی اللہ کے چاہنے سے، بارش بند ہوگی اللہ کے چاہنے سے. اور اللہ کے ہاں اندھیر نگری نہیں، اندھیر نگری نہیں. برکتیں اڑ گئی بس اڑ گئی، کائنات کا نظام نہیں. ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے اعمال سے. زندگی کا فلسفہ یہ ہے میرے بھائیوں، عمل اچھے ہوں گے اللہ راضی ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے خوشیاں آئیں گی، آسانیاں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی. عمل برے ہوں گے اللہ ناراض ہوں گے، اللہ ناراض ہوں گے تو وہی بات، کائنات کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے. گھروں میں جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، بے برکتیاں ہوں گی، بیماریاں ہوں گی، صحت میں سے برکت نکل جائے گی، وقت میں سے برکت نکل جائے گی، اولادیں نافرمان ہوں گی. اب میرے بھائیوں، میں نے یہ عرض کیا کہ یقین جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ عذاب ہیں لیکن کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ عذاب ہے. ہمارے بنوری ٹاؤن جو عالمی مدرسہ ہے، ساری دنیا اس سے فیضیاب ہو رہی ہے. تو یہ بہت بڑے محدث تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کر. آج آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، آپ کو ائمہ نظر آئیں گے، لوگوں کو قرآن سکھاتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے پیچھے بنوری ٹاؤن کا فیض ہوگا. کبھی جا کے دیکھا کریں ان بستیوں. آپ کسی جزیرے پہ چلے جائیں، کسی ملک چلے جائیں، اگر پاکستان کا کوئی نظر آئے گا آپ اکثر دیکھیں گے کون ہے جو ماشاءاللہ انہوں نے بنوری ٹاؤن سے علم دین حاصل کیا. تو یہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے بہت غور کیا کہ یہ جو تباہ شدہ قومیں ہوتی ہیں یہ یہاں تک کیسے پہنچتی ہیں. تو فرمایا کہ میں نے ان کے عبرتناک انجام پہ جب غور کیا تو مجھے یہ بات قرآن میں غور کیا، قوم عاد ہے، سمود ہے، ایک دم سے تو اللہ کی پکڑ نہیں آئی، یہاں تک کیسے پہنچی. تو فرمایا کہ جب میں نے غور کیا تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قوموں کے دل اور دماغ پر غفلت کا نشہ اس قدر چڑھ جاتا ہے کہ ان کے دل و دماغ معاف ہوتے ہیں، عذاب آتے ہیں لیکن انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا. وہ عذابوں کو اسباب کی طرف منسوخ کرتے ہیں. سیلاب آ گیا، اچھا اس وجہ سے آ گیا. زلزلہ ہو گیا، اس وجہ سے آ گیا. خون بہے، قتل و غارت کری ہوئی، اس وجہ سے ہو. جب قوم اتنی غافل ہو جائے کہ وہ کسی حال میں یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ اس کائنات میں گناہوں کے سے بھی کچھ ہوتا ہے،
اللہ کی ناراض، یعنی عجیب بات، گھر کا بڑا باپ ناراض ہو جائے گھر کا نظام خراب ہو جائے، ادارے کا بڑا ناراض ہو جائے ادارے میں زندگی مشکل، اور اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو میرے بھائیوں تو پھر تو نعوذ باللہ نیک لوگ سوال اٹھائیں گے نا، یہ کیا بات ہوئی، ہم گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں، ہم اپنی خواہشات کا خون کر رہے ہیں، ہم گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں اپنی نیندوں کو قربان کر کے مسجدوں کی طرف جا رہے ہیں، ہم حلال حرام کی تمیز سے کما رہے ہیں، ہم اتنی تنگی میں کیوں ہیں؟ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا مسلم اور مجرم کو میں ایک صف میں کھڑا کر دوں گا؟ بلکہ ایک آیت میں عجیب فرمایا سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ، نیک اور بد کی زندگی اور موت ایک جیسی کر دوں گا؟ ناممکن۔ نیکوں کی زندگی اور ہے، بروں کی زندگی اور ہے۔ اطاعت والی زندگی کے اثرات ہیں، برکتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبتیں ہیں، خوشیاں ہیں، خوشحالیاں ہیں، یہ اطاعت والی زندگی ہے۔ اور میں نے غور کیا قرآن کے اندر اللہ پاک نے قوموں کے اسی نشے کا ذکر کیا، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ اذا لهم مکر فی آیاتنا، ہم جب قوموں پر عذاب لاتے ہیں تو یہ ہماری نشانیوں میں، ہمارے عذاب میں مکر کرتے ہیں، اس کو تدبیروں سے جوڑ دے۔ زمین میں زلزلے اس لیے آ گئے کہ بیٹے سیلاب اس وجہ سے آ گئے، فلاں وجہ سے آ گئے، یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری ناراضگی ہے۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، کتنی سری آیت، جو مصیبت ہے تمہارے نتیجہ ہے۔ ایک اللہ والوں کا میں پڑھ رہا تھا، اگر کبھی دل کے اندر بے چینی محسوس کرو اور سمجھ میں نہیں آئے کیا ہے، سمجھ جاؤ یہ دل کا کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی غلط گناہ کی تم نے نیت کی تھی، یہ اس بری نیت کے اثرات ہیں۔ نیتوں کے اثرات پڑتے ہیں ہماری قلبی کیفیات پر، سوچوں کے اثرات پڑتے ہیں، ہمارے بولوں کے اثرات پڑتے ہیں، ہمارے جذبوں اور نیتوں کے اثرات ہوتے ہیں ہماری زندگی پر۔ تو بھائیوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بس یہ اتنا سا فلسفہ ہے، اور میرے بھائیوں مرتے ہی سب سے پہلے یہی سمجھ میں آنا ہے، عمل بڑی چیز تھی، آنکھ بند ہوتے ہی جو سب سے پہلے ہماری جہالت دور ہوگی، اور سب سے پہلی چیز اور سب سے مشکل جس کو ہم نے بنایا ہوا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، جو چیز میرے بھائیوں آنکھ بند ہوتے ہی سمجھ میں آئے گی، عمل کی طاقت بڑی تھی، عمل کی قیمت بڑی تھی، عمل سے بہت کچھ ہوتا تھا، بدعملی سے بڑی خرابیاں آتی، یہ سب سے پہلے ہمیں سمجھ میں آنا۔ اللہ کرے کہ موت سے پہلے مجھے بھی سمجھ میں آ جائے، آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے، ہماری اولاد و نسلوں کو سمجھ میں آ جائے، اور اللہ کرے کہ کوئی سمجھانے والا ہو۔ نماز چھوڑی کچھ نہیں ہوا، کیا فلسفہ ہے ہمارا۔ آپ آفس ایک دن نہ جائیں، اگلے دن دیکھیں کانپتے ہوئے جاتے، مالکان پوچھیں گے کیوں چھٹی کی آپ نے؟ ان کی ناراضگی سے ہمارے مسائل پیدا ہوں گے، اور 5 نمازوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں عرصے سے، اس سے کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ تھوڑی تو انسان عقل استعمال کرے بھائی۔ تو یہ 2 باتیں میں نے تفصیل سے عرض کی تھی، اللہ میرے دل میں بھی بٹھا دے، آپ کو بھی بٹھا دے، اور اللہ ہمیں وہ ماحول نصیب فرمائے جہاں یہ باتیں ہوں۔ آج میں حضور علیہ السلام کی کچھ احادیث جو گرمی سے متعلق ہیں، جو آپ کی ہدایات ہیں، وہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی ہدایت ہمیں یہ ملتی ہے، تپش ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، تو گرمی کے اندر دھوپ میں بیٹھنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ قیس بن ابی حازم اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ مجھے دیکھا، وَأَنَا قَاعِدٌ فِي الشَّمْسِ، میں دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، قَالَ تَحَوَّلْ إِلَى الظِّلِّ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ، بھائی سائے میں ہو جائیے، سائے میں ہو جائیے، منع فرماتے۔
اور ایک چیز جو آپ لوگوں کو علم میں نہیں چلے، یہ تو ایک فطری سی چیز ہے، کوئی آدمی عام طور پہ بلا وجہ دھوپ میں نہیں بیٹھے گا، اگر بیٹھ بھی جائے تو حضور علیہ السلام کی رہے. لیکن ایک چیز ہے جو ہمیں نہیں معلوم ہوتی، یہ مسند احمد کی روایت ہے، حدیثوں میں یہ بات آئی ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجلس بین الضحى والظل وقال مجلس الشیطان. بس اوقات ہم اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آدھے دھوپ میں آدھے چھاؤں میں. حضور نے فرمایا یہ نشست شیطانی نشست ہے، ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کے اثرات ہوتے ہوں. تو اس طریقے سے بیٹھنے سے منع کیا. جیسے سردیوں میں عام طور پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان دھوپ سیکنے کے لیے بیٹھا اور دھوپ سمٹتے سمٹتے آدھا سائے میں ہے آدھا دھوپ میں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی نشست سے منع کی. پھر ایک ہدایت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ملتی ہے کہ سایہ اللہ کی نعمت ہے. آپ قرآن میں دیکھیں وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، قرآن میں کیا بلکہ ایک حدیث ہے سایہ اللہ کی نعمت ہے. حدیث مجھے یاد آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے گھر سے ایسے وقت میں نکلے، عام طور سے اس وقت میں نکلتے نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گئے، یا رسول ابو بکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی زیارت اور آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا. محبت نے بے چین کیا ہوگا تو چہرہ دیکھنے کے لیے حاضر ہو گئے. اتنے میں عمر بھی آ گئے. ما جاء بک یا عمر، آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ کا کہنا کیسے؟ یا رسول اللہ الجوع، بھوک ہے یا رسول اللہ، بھوک. اللہ بھوک. ذرا تصور کیجیے، عمر کے گھر میں کھانا نہیں ہے. ابو بکر حضور علیہ السلام کو جب سننا تھا کہ میری بھی یہی کیفیت ہے، اپنی زندگیوں سے بتا دیا کہ اصل زندگی آخرت ہے. آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہے، آپ اس کو ناکامی نہ سمجھیں. آپ کے گھر میں دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اللہ کا تعلق نہیں ہے، آپ کے گھر میں نمازیں نہیں ہیں، آپ کے گھر میں کوئی قرآن نہیں اٹھاتا، آپ کے گھر میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، بربادی ہے. کھانا نہیں ہے تو حضور کے گھر میں بھی کھانا نہیں. 3 دن گزر جاتے تھے، پاپا ہوتا رائن الہلال ثم رائن الہلال، 1 ماہ گزرا، 2 ماہ گزرے، 3 مہینے گزرے، گھر میں چولہا نہیں جلا. اچھا اس کے بعد یہ تینوں حضرات حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں ابو الہیثم، ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. اہلیہ دروازہ کھولتی ہیں، رسول اللہ کو دیکھتی ہیں، خوش ہو جاتی ہیں، مرحبا کہتی ہیں، ان کو بٹھاتی ہیں. کہاں ہیں بھائی آپ کے شوہر؟ وہ ہمارے لیے پانی لینے گئے. مرد کا کام باہر کی خدمت، عورت کا کام گھر کی خدمت، ہمارے لیے پانی لینے کے لیے. وہ آتے ہیں، آتے ہی حضور علیہ السلام والسلام سے چمٹ جاتے ہیں. فدا کا ابھی وہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، ہماری تو عید ہو گئی. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہماری تو عید ہو گئی رسول اللہ، آئیے. اپنے باغ میں لے جاتے ہیں اور باغ میں جو ہے وہ چٹائی بچھائی جاتی ہے. جلدی سے بھاگ کے جو ہے آپ جو ہے وہ ایک خوشہ توڑ کے لے آتے ہیں. کچی کھجوریں بھی ہیں، پکی بھی ہیں. حضور علیہ السلام والسلام کہتے ہیں بھائی چن کے لے آتے، پکی بھی ہے نہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ سوچا. ہم تو پوچھتے ہیں نا مہمان سے ٹھنڈا پئیں گے یا گرم. ایک بزرگ گزرے، مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ بات سنی. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دسترخوان مدینہ منورہ میں ہوتا تھا. کیا بادشاہوں کے دسترخوان ہوں گے. تو وہ کہتے تھے یہ بیت بھی ہے کہ مہمان سے یہ پوچھا جائے ٹھنڈا پئیں گے گرم کا، دونوں چیزیں رکھو، جو مرضی اس کی وہ بھی. وہ صحابی دونوں لے آئے، کچی بھی لے آئے، پکی بھی لے آئے. جو حضور کو پسند ہو کھائیں گے. یا رسول اللہ اس لیے لے آئے جو آپ کو پسند. کھجوریں کھاتے ہیں سخت بھوک کی حالت میں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ابھی آیا، بکری ذبح کرنے جاتے ہیں. بڑے آداب ملتے ہیں ہم کو اس سے، مہمان اور اس میں. حضور علیہ السلام والسلام کہتے ہیں ایاک والحلوب، دیکھو بکری ذبح کرنے جا رہے ہو، دودھ والی ذبح نہیں کرنا، دودھ کے استعمال کے لیے رکھنا. میزبان کو مہمان کا خیال، مہمان کو میزبان کا خیال. کیا پیاری تعلیمات ہیں.
کاش کہ ہم دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے، ہم آداب سیکھتے، ہم سلیقے سیکھتے، ہم اپنے بچوں کو یہ باتیں سناتے، ہمارے گھروں میں یہ رواج ہوتا، یہ ماحول ہوتا۔ ہمارے گھر میں تو ایک ہی دوڑ ہے، پیسہ اور پیسہ، بس بچے مرے جا رہے ہیں شہرت کے اوپر۔ میری گھڑی یعنی کیا کیا بھوک لگی ہے نام نمود کی کہ نوجوانوں کے اندر ایسی کوٹ کوٹ کے یہ چیز بھری ہوئی ہے کہ میری گھڑی سے میں مروب کروں، میں اپنی کپڑوں سے مروب کروں، میں اپنے جوتوں سے مروب کروں، حتیٰ کہ میں نہانے والے صابن سے بھی مروب کروں کہ میں یہ صابن استعمال کرتا ہوں اور میں یہ برش استعمال کرتا ہوں۔ آپ یقین جانیے کھوکھلی ہو گئی ہماری نسلیں۔ جس قوم کو یعنی ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے بہت بڑا علم عطا کیا، ایسی ذہانت، آپ ان کی کتابیں پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ اکبر، حکیم الامت ان کو کہا گیا۔ ایسا فہم، کہتے تھے کہ نزاع کے عالم میں بھی کوئی بڑے سے بڑا دہری آ جائے اور اسلام کے اوپر کوئی اعتراض کر دے، میں انشاءاللہ اس کو مطمئن کر دوں۔ میرے بھائی ہمارا قصور ہوا، ہم نے قدر نہیں کی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، جب مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو علامہ کہتے تھے، وہ حضرت سے بیعت ہونے گئے تو علامہ اقبال نے کہا آپ تو خود علامہ ہیں، آپ کو بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے اقبال کو جواب دیا، میں نے تو اپنا قبلہ درست کر لیا، آپ بھی اپنا قبلہ درست کر لیا۔ بڑے بڑے لوگوں نے توبہ کی ان کے ہاتھوں پر، اللہ اکبر۔ تو حضرت وہ دونوں حضور علیہ السلام نے کہا ایاک والحلو، اس کے بعد بکری ذبح ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام میں اب بات کرتا ہوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں استعمال کی، پھر حضرت عمر سے کہا عمر یہ سایہ اللہ کی نعمت ہے، عمر یہ ٹھنڈا پانی اللہ کی نعمت ہے، عمر یہ میٹھی یہ کھجوریں، یہ لذیذ کھجوریں اللہ کی نعمت۔ بس یہ فرق ہے میرے بھائی، آپ یقین جانیے آج ہماری پریشانیاں دور ہو جائے، ہمارے سوچنے کے زاویے بدل جائے، ہمیں شکر آ جائے، ہمیں اللہ کی طرف اللہ کی نعمتوں کو سوچنا آ جائے۔ بس مسئلہ یہی ہے کہ نعمتوں کا استحصال ہے۔ ایک دن میں بیوی ہر ایک اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہے، خوش نہیں۔ آپ یقین جانیں جو خوش نہیں ہے نا، سمجھ لے کہ وہ ناشکرا ہے۔ اولاد ماں باپ سے خوش نہیں، بیوی شوہر سے خوش نہیں، کوئی کسی سے خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر ایک کا دل دماغ میں بھرا ہوا ہے منفی سوچ، یہ یوں یہ یوں یہ یوں۔ بلکہ مجھے یاد آیا، کہتے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ میرے پاس اتنی نعمتیں اور میں خوش نہیں، اور میرا یہ خادم، یہ نوکر درباری کچھ نہیں ہے اس کے پاس، یہ خوش ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وزیر نے کہا آپ اس کے اوپر 99 کا قاعدہ جاری کریں، آپ اس کے اوپر 99 کا قاعدہ جاری کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ 99 کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ ایک کام کیجئے، آج ایک تھیلی اشرفیوں کی 99 اشرفیوں کی لیجئے اور رات کو اس کے گھر میں ڈال دیجئے، ایک خط میں یہ لکھ دیجئے کہ یہ 100 رکھیں 99 اور لکھ یہ دیں کہ میں تم کو یہ 100 درہم دے رہا ہوں۔ انہوں نے ایک صاف سے رات کو دروازہ کھٹکھٹایا، 99 تھیلیاں اس کے دروازے پہ لٹکائی اور چلے گئے۔ باہر آیا، دیکھا تھیلی لٹکی ہوئی ہے، کھولی، پیسے، اچھا اللہ کی رحمت آ گئی ہے، کسی کو ہمارا خیال ہو گیا ہے ہمارے حالات کا۔ گنی تو 99 پرچہ پڑا، اس میں لکھا ہوا تھا 100 ہے۔ اب پریشان دوبارہ گننا شروع کر دیا، تو پھر بیٹے سے گنوائی، بیوی سے گنوائی، اچھا یار یہ پرچے میں 100 لکھے ہوئے 99، پھر گھر کے باہر تلاش کرنا شروع کر دی، اور پھر بیٹا ادھر تلاش کر رہا ہے، بیوی پوری رات اسی گننے میں گزر گئی۔ حالانکہ 99 مل گئی، ایک ہی تو نہیں ملا نا، 99 تو ہے، چلو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، ہو گیا ہوگا۔ یہی ہماری کیف ہے۔ اب صبح جب دربار میں حاضر ہوئے تو بوجھل رات کو نیند نہیں ہوئی، چڑچڑا پن اور جو ہے اذیت نہیں۔ بس ہمارے حال میں یہی ہے، اللہ کی 99 نعمتیں ہوتی ہیں
اس کی طرف ذہن نہیں جا رہا ہوتا، اس کو ہم نہیں سوچ رہے ہوتے اور اس کی قدر نہیں کر رہے ہوتے، اس پہ شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے. اور جو ایک نعمت کو ہم، جس سے میں نے یہاں ایک مرتبہ نشست کی تھی، مفقود نعمتوں کے بجائے اللہ مجھے اور آپ کو موجود نعمتوں کو سوچنے کی توفیق دیتے. ایک ہے مفقود میں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، اور ایک یہ ہے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لوگوں کے پاس تو یہ بھی نہیں. یہ ہے نبیوں والا طریقہ. اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ تو ہے. اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ تو ہے. جس دن میں اور آپ اس فلسفے تک پہنچ گئے، جس دن پہنچ گئے، وہی دن ہماری خوشیوں کا ہوگا، وہی دن ہماری راحت کا ہوگا. اسی دن سے ہماری تو مسئلہ اس کے اوپر محنت کرنی ہے کہ میں شکر گزار بنوں. ہمارے گھروں میں ماحول ہو الحمدللہ کہنے کا. آپ یقین جانیے نعمتوں میں غرق ہے. وما بكم من نعمة فمن الله واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. تمہارے اوپر نعمتوں کی بارشیں ہیں. صحت اللہ کی نعمت ہے. آپ صبح اٹھ کے منہ دھونے جا رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ گردہ دھونے جا رہے، گردہ دھلوانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے پیروں پہ چل کے آ رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ان کے پیروں میں جان نہیں ہے. کوئی معذور ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی کیا ہے. آپ کے دسترخوان پہ طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، کوئی جو ہے کچرے سے پھل چن رہا ہوتا ہے. کبھی دکھائیں تو صحیح اپنی اولاد کو کہ دیکھو بیٹا ہم کتنی خوشحالی میں. اولاد کے دل میں بھی کوٹ کوٹ یہ غم، یہ غم، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی تو حضور ہے. اب دیکھیے آپ بھوک کی حالت میں، امام الانبیاء بھوک سے ہیں. امیر المومنین عمر ساری دنیا کے اندر حکومت کی صلاحیت رکھنے والا گھر میں بھوک ہے. اور اس بھوک کی حالت میں کیا ملتا ہے؟ کھجور ملتی ہے، سایہ ملتا ہے، ٹھنڈا پانی ملتا ہے، ذہن بنایا جاتا ہے. عمر یہ نعمتیں ہیں جن کا کل قیامت میں سوال ہوگا. یہ نعمتیں ہیں جن کا کل قیامت میں سوال ہوگا. کیا نعمت؟ کیا سوال ہوگا؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا. تو نعمتوں کی تو ہمیں فکر ہے، نعمتوں کے سوال کی بھی اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو فکر لگ جائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا سایہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو استغفار دے، یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت. اچھا جب سایہ اللہ کی نعمت ہے تو اس نعمت، اچھا ایک بات ہے، نعمتوں کی قدردانی کا حکم ہے. ہمارے نبی نے تو یہاں تک کہا من کان لہ شعر فلیکرمہ. اگر اللہ نے آپ کو بال دیے ہیں آپ بالوں کا بھی اکرام کیجیے. اس کو بالوں کو تیل لگانا ہے، بالوں کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا. اتنی نعمت کا بھی اکرام کیجیے. تو ہمیں یہ حکم ہے کہ جب سایہ نعمت ہے تو اس نعمت کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. نعمت کا ضائع ہونا کیا ہے کہ بعض اوقات سایہ دار درختوں کے نیچے کوئی گندگی کر دے، کوئی پیشاب کر دے، کوئی فنا کر دے. تو حضور علیہ السلام کی وعید ہے، حدیث ہے، ابن ماجہ کی ہے، مختلف کتابوں میں فرمایا اتقوا الملاعن الثلاثہ. 3 لعنت والی چیزوں سے بچو. 3 لعنت والی چیزیں. ایک تو جہاں مسافر آرام کرتے ہیں کوئی وہاں پیشاب پخانہ کر دے، سایہ دار درختوں کے نیچے کر دے، اور عام راستوں میں کو خراب کر دے. یہ لعنت والی چیز. اور میرے بھائیوں جن کی زندگی میں اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو، تو کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا اللہ کی رحمتوں سے ہمارے کام بنتے ہیں. اور اگر ہماری زندگی میں خدا نخواستہ اللہ کی رحمتوں سے دوری ہو جائے پھر ہم پیسے سے اپنی زندگی سنوار نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے، آسان نہیں کر سکتے. اپنی مشکل ایک ہی چیز ہے اللہ کی رحمتوں کے ہم طالب ہوں اور ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ قدم قدم پہ اللہ کی رحمت. صبح اٹھنا اتنا پیارا ہو کہ اللہ کی رحمتیں برسیں. وہ رحمت کبھی دل کا سکون کی صورت میں برستی ہے، وہ رحمت کبھی دوسرے کے دل میں محبت ڈال کے ہوتی ہے، وہ رحمت کبھی کاموں میں آسانیاں پیدا کر کے ہوتی ہے، وہ رحمت کبھی اچھا خیال آپ کے دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں اس سے ہوتی ہے، کبھی دوسروں کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ سے متعلق اچھے خیالات ڈال دیتے ہیں کہ اللہ اب ہر ایک دیکھ لے کہ میری زندگی رحمت. ایک بڑے اللہ والے ہیں فرماتے ہیں وہ تو جس کے اوپر آتی ہے اسی کو ہی پتہ چلتا ہے.
آدمی اتنی محنت کرے اپنے عمل کو اتنا پاکیزہ کرے کہ اس کو نظر آنے لگ جائے کہ الحمدللہ یہ اللہ کی رحمت ہوگی میرے اوپر، اللہ کا فضل ہو گیا میرے اوپر، اللہ کا انعام ہو گیا میرے اوپر. اور دل اگر میرے بھائیوں بیدار ہو تو لعنت بھی محسوس ہوتی ہے. آج دل میں سختی ہے، آج دل میں سختی محسوس ہو رہی ہے، یقیناً گناہوں میں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی انشاءاللہ میں اور بھی حضور علیہ السلام کی ہدایات ہیں وہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ طلب بھی کرنا چاہیے، اس کی محنت بھی کرنا چاہیے. ہماری گھر اگر شکر کے بولوں سے بھر جائے، آپ دیکھیں ہمارے گھروں کا تناؤ ختم ہو جائے. آج تناؤ ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں ہیں، کوئی ڈپریشن ہے، بنا ہے. کیوں تناؤ ہے؟ تناؤ اس لیے ہے، آپ دیکھیں نا، یعنی آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں گھر ہوتے ہوں گے، گرمی کتنی ہوتی ہوگی، کوئی پنکھے نہیں ہوتے ہوں گے، وہ گرمی برداشت کرتے تھے، خوش رہتے تھے. آج کون غریب سے غریب آدمی کے گھر میں پنکھے بھی ہیں، پناہ بھی ہیں، لیکن ہم رو رہے ہیں. اس زمانے میں کون سی پکی سڑکیں تھیں؟ اس زمانے میں سفر کی اتنی سہولتیں کہاں تھیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ بادشاہوں جیسی زندگیاں گزار رہا ہے، لیکن رونا ختم نہیں ہو رہا، رونا ختم نہیں ہو رہا، شکوے ختم نہیں ہو رہے، شکایتیں ختم نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے اور اللہ خوش رہنے کی توفیق اللہ تعالیٰ. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آپ، کسی نے کہا حضرت آپ کو کبھی ہم نے ناخوش نہیں دیکھا، ہر حال کا مجھے شرم آتی ہے، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، میں کیسے ناخوش رہوں، اتنی نعمتوں کے باوجود مجھے اللہ سے شرم آتی ہے. تو بھائی کوئی اگر میں ہوں، آپ ہیں، اگر ہم ناخوش ہیں نا تو پھر ہم اپنی زندگی میں نظر ثانی کریں. ناخوشی یہ علامت ہے ناشکری کی، ناشکری کے بڑھ جانے کی. ناشکرا ہی ناخوش رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نعمتوں کی قدردانی بھی دے، نعمتیں بھی دے، نعمتوں کے زوال سے بھی اللہ ہمیں بچائے، نعمتوں کی بہاریں بھی اللہ ہمیں دکھائے، لیکن ساتھ ساتھ نعمتوں کے استعمال کے طریقے بھی اللہ ہمیں صحیح طریقہ، اور وہ طریقہ شکر گزاری کرتے رہیں، نعمتیں لیتے رہیں. شکر بڑھتا جائے گا، نعمتیں بڑھتی جائیں، شکر بڑھتا جائے گا، نعمتیں بڑھتی جائیں. تو آخر دعوانا